بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ سے بلا تاخیر خطاب فرمائیں گے قائد پنجاب، تو قائد پنجاب کی آمد سے پہلے ذرا پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ یار سواد نہیں آیا، جلسہ تے ہن شروع ہوا ہے تے نعرہ ذرا پورے جوش پورے جذبے دے نال نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث رہبر و رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لاتے ہیں قائد پنجاب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انہم فعلوا ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم واشد تثبیتا۔ اور اگر وہ لوگ اس نصیحت اور واعظ اور حکم کے پیچھے چلیں جو انہیں کیا گیا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی بھی نصیب ہوگی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر، معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبوں، ساتھیوں، آج کی یہ مقدس اور مبارک مجلس سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے، آپ کی نگاہیں دیکھ کر اس کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ ہون تیان میرے وال بھائی، اہلا و سہلا، ماشاءاللہ۔ امیر ضلع برادر عزیز رائے عبداللہ مجاہد، اللہ ان کے علم، عمل اور عمر میں برکت فرمائے۔ میں پہلے تقریر نہ آئے حضرات ذی وقار، تمہیداً، ابتداءً اور محبت کی روشنی میں
اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رب اکبر نے مجھ پہ آپ پہ بڑا کرم فرمایا، احسان کیا، ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، اور اس کا فضل ہے پھر اس نے کرم کر کے مسلمانوں میں اہل سنت بنایا۔ کرم یہ فرمایا اہل سنت کے اعلیٰ طبقہ اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرات ذی وقار، ہمیں اس مالک نے یہ کرم فرمایا اپنی توحید کے نور سے منور فرما کر پھر ہمیں مقتدا، پیر، رہبر، رہنما اور پیشوا وہ عطا فرمایا جو پوری کائنات کا خلاصہ ہے، خلاصہ کائنات، جوہر کائنات، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، عام فہم ہے، بابے نے کہا تھا پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پڑھنا ہو۔ کوئی بندہ اس طرف جائے نا، روکیا سائڈ گلیچ، ایک آدمی کارکن آرام سے تاکہ مداخلت نہ ہو۔ اب توجہ میری طرف رکھے، پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ حضرات، رب نے پیر، مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا ایسا بے مثال با کمال عطا فرمایا جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو حسینوں میں احسن، جو جمیلوں میں اجمل، ہر اعتبار سے اعلیٰ، بالا اور اونچا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، چونکہ موضوع اس طرف نہیں لے جاؤں گا، آگے آنا میں نے، ذہن میں رکھیں قرآن بتاتا ہے ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اور حضرات، مولا کا شکر کس طرح ادا کروں؟ ہمیں جو امام عطا فرمایا، جو مرشد، جو رہبر، جو پیشوا عطا فرمایا، وہ امتوں کے اماموں کا بھی امام بنایا۔ حضرات، پھر وہ مرشد اور رہبر ایسا، جیسا میں شروع میں کہہ گیا، صورت اجمل، سیرت اکمل اور شان افضل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا مرشد، ایسا رہبر پوری کائنات میں کسی بھی حوالے سے، وہ خلق میں اعلیٰ، خلق میں اعلیٰ، ذات میں اعلیٰ، بات میں اعلیٰ، نام میں اعلیٰ، مقام میں اعلیٰ، ہر حوالے سے اعلیٰ اور بالا۔ پیارے بھائیوں، ایسا مرشد، ایسا رہبر، ایسا پیشوا بھیجنے والا تو اللہ ہے نا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ نبوت کس کے سر جچتی ہے۔ نبیوں کا انتخاب براہ راست اللہ آپ فرماتے ہیں، اور جو ہمیں پیشوا عطا فرمایا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لوگو، ایسا مرشد، ایسا رہبر میرے تک بھی آنا ہے تو محبوب کی اطاعت کو اپنانا ہے، ایسا محبوب عطا فرمایا۔ اسی کہنے ہاں پاک محمد ورگا ہور کسے دا شان نہیں ہے، بندہ پر بندیاں وچ کوئی ایو جا انسان نہیں،
جدی ہر گل مننی فرض ہوئی، کوئی ایسا وچ جہان نہیں۔ پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، ایسا رہبر، ایسا پیشوا جو ہر حوالے سے اعلیٰ ہو۔ میں سیرت کے اس حصے میں آج اس مبارک مجلس میں بات کرنا چاہوں گا جو صورت میں بھی اعلیٰ ہو، جو سیرت میں بھی اعلیٰ ہو، جو خلق میں بھی اعلیٰ ہو، جو خلق میں بھی اعلیٰ ہو۔ حق بنتا ہے پھر ساری کائنات سے بڑھ کر اس محبوب سے محبت کی جائے۔ محبت رسول وہ دینی فریضہ ہے، ذہن میں رکھیے۔ چند منٹ اسی پہ میں نے عرض کرنا ہے۔ صحیحین کی وہ روایت، الفاظ صحیح بخاری کے، فرمایا سرور کونین علیہ السلام نے دو طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ کے دونوں کتابوں میں، ایک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، لوگوں کوئی بندہ تم میں اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ دوسری روایت کے الفاظ اس سے بھی مضبوط، فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ۔ کہا لوگو، اس کبریا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ دنیا سے بڑھ کر، آل اولاد سے بڑھ کر، ایک روایت میں مال و منال بھی ہے، من اہلہ و مالہ کے لفظ بھی ہے، زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ پہلی بات یہ پتا چلا حضور سے محبت دینی فریضہ ہے۔ اور دو باتیں میں نے بتائیں، دنیا سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، کائنات سے بڑھ کر۔ اب رہ جاتی ہے جان، اس میں بھی حدیث سنیے صحیح بخاری کی۔ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں عجیب ایک موقع تھا، کمال کا سما تھا۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِیَدِ عمر بن الخطاب، حضور نے اپنے دست رحمت میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور کے مبارک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نہ پوچھو، آپ کے ہاتھوں کی حلاوت، تراوت، نور اور سرور میں نے اپنے وجود میں کچھ اس طرح محسوس کیا، میں خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ کہا پیارے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، اے محبوب، ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے ہیں ایک جان چھوڑ کر۔ جان واقعی بڑی عزیز ہوتی ہے، اور ویسے بھی وہ کھرے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، جو دل میں تھا وہ زبان پہ تھا۔ خیال تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ میں نے بڑی بات کی ہے، بات ہے بھی بڑی، چھوٹی بات نہیں ہے۔ جہان کے رشتے، پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر پیارے، تو مجھے پیارا ہے ایک جان چھوڑ کر۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ عمر فاروق سمجھتے تھے اپریشیٹ کریں گے، خراج تحسین دیں گے، شاباش کہیں گے، مگر اس علاقہ کے باسیوں، باشعور اور غیور مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر نا، اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیارا نہ بنا لے۔ حضرات، ہم جلسہ سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، واز سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایمان میں بلا شبہ تازگی آتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور سر دھنتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مگر بہت کم، ناراض نہ ہونا، بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے
جنہیں کسی واعظ میں، درس میں، خطبے میں پتہ چلے کہ جس محبوب کا دم بھرتا ہوں، جس کا کلمہ پڑا ہے، جس سے پورے جہان سے بڑھ کر محبت کا دعوے دار ہوں، یہ اس محبوب کی سنت ہے، اسی مجلس میں عزم کر کے جائے آج کے بعد میں حضور کی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ ہیں میں انکاری نہیں، مگر بہت ریشو کم لوگوں۔ اس بوڑھے آسمان نے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا بھی دیکھا جو حضور کی پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے۔ یہی حدیث میں بطور دلیل پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، قسم اٹھا کے فرمایا عمر نہیں، جب تک جان سے زیادہ مجھے پیارا نہ بنا لو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو کیا کہا عمر فاروق نے کہ سوچ لوں، دیکھ لیں گے، عمرے پہ جاؤں گا، واپسی پہ سنت عمل کروں گا؟ نہیں نہیں حضرات، اسی گھڑی، اسی مجلس، اسی موقع پہ آپ نے بھی کمال الفاظ کہے، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، پیارے مجھے بھی پھر اللہ کی قسم ہے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اس گھڑی کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے۔ آقا کی زبان سے سنا اور فوری سر جھکا دیا۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی، اور علامہ عینی کے ترجمے کے مطابق عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ حضرات ذی وقار، آئیے ذرا پہلی بات عرض کیا، حضور سے محبت دینی فریضہ ہے، آ رہی سمجھ؟ دوسری بات عرض کیا، محبت کتنی ہو، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دنیا سے بڑھ کر محبت ہوگی تو سرور کائنات جناب محمد۔ بس میں ہوں بار بار نہیں کہنا، نہ میری عادت ہے، آپ کا ایمان گواہی دے، مجبور کرے، تو اس محبوب جو محسن ہے پوری دنیا کے اور میرے آپ کے، ان کا نام نامی اسم گرامی سن کے ضرور محبت سے جھوم جائیے اور درود پاک ضرور پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے محبت سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر دو باتیں، تیسری آگئی جان سے بڑھ کر۔ اب ذرا ایک اور بات بھی سن لیجئے اسی موقع پہ، امام احمد مسند احمد میں یہ لائے، صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ ایک اجازت لا لیے، کافی ہو گیا، شکریہ، بدہ جائے بھی عجیب گل۔ حضرات توجہ کریں ذرا، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، آئیے توجہ کیجئے۔ ایک نوجوان ہے، ربیہ اس کا نام ہے، کعب کا بیٹا، اسلمی قبیلے کا، ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی کا نام سن کے ضرور پڑھیے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جوان آدمی ہے، اور آپ جانتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوا اے پیمبری۔ جوانوں آپ بھی ذرا توجہ کرنا، محدثین نے اس کے متعلق یہ ریمارکس دیے، کان شاب ہمہ الآخرہ، ایسا جوان تھا جسے جوانی، بھری جوانی میں بھی آخرت کی فکر ہوتی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا دن کو مجھے موقع نہیں ملتا، صحابہ رسول آگے سے آگے بڑھ کر ہیں، آپ جانتے ہیں محبوب وضو کرتے تو صحابہ آپ کے وجود سے گرنے والے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے لعاب دہن کو ہتھیلیوں پہ لے کے مل لیا کرتے تھے۔ یہ الگ ایک موقع ادھر میں جاؤں گا، یہ بھی پلٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربیہ کہتے ہیں مجھے موقع نہیں ملتا خدمت کا، صحابہ آگے آگے ہیں، میں نے سوچا ایسے کیوں نہ کروں، میں رات پاک محبوب کے در دولت پہ گزار لوں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ در دولت پہ چلے جاتا ہوں، شاید
رات کو میرے محبوب صلوات اللہ علیہ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، پانی چاہیے، میں پانی ساتھ لے جاتا، در دولت پہ بیٹھ جاتا، اللہ کی قدرت میں ساری رات جاگتا رہا، میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے، میں نہیں گھبرایا۔ اگلی رات پانی لے کے میں پھر پہنچ گیا، پھر حضور تشریف نہ لائے، اگلی رات میں پھر چلا گیا۔ آج میری قسمت کھلی، سحری کا موقع، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف فرما، رات کا وقت، اللہ آوازیں دے رہا ہے کوئی گناہگار اب معافی مانگے بخش دوں، ہے کسی کو رزق چاہیے عطا کر دوں۔ اس موقع پہ، سحری کے موقع پہ میری قسمت جاگی، دروازہ کھلا، میں نے دیکھا وہ شمس الضحیٰ بدر الدجا سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مجھے باہر بیٹھا دیکھ کے فرمایا ربیہ، میں نے کہا لبیک صادق، محبوب جی جی۔ فرمایا تم یہاں کیسے نوجوان اس وقت؟ نکی پنیری یا بہ جو یا رہ جو، مداخلت ہوگی، بار بار اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اچھا نہیں لگے گا۔ ایک نہ بہنا آگے ہوندہ ہے، ایک نہ ہلنا بھی ضرور ہوندہ ہے، چلو کوئی نہیں، اے پنیری آئندہ واسطے کوئی حرج نہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے، کہتے ہیں حضور میں تو کئی دنوں سے یہاں آتا ہوں۔ فرمایا سوتے نہیں محبوب میں ساری رات جاگتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیوں بیٹھے ہو؟ محبوب اس لیے بیٹھا تھا، شاید دن کو تو موقع نہیں ملتا، خدام بے شمار ہیں، کہیں عبداللہ ابن مسعود پانی کا لوٹا لے کے کھڑے ہیں، کہیں عبداللہ سرحانہ لے کے کھڑے ہیں، کہیں عبداللہ جوتے لے کے کھڑے ہیں، صاحب الوسادہ، صاحب النالین، حدیث میں بے شمار ان کے لقب ہیں، ایک سے ایک صحابی آگے بڑھ رہا ہے۔ پیارے موقع نہیں ملتا تھا، سوچا رات کیوں نہ در دولت پہ گزار لو۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا پانی چاہیے، آقا موجود ہے، پانی تو لے کے آئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو سحری کے وقت وضو کروایا۔ اللہ اکبر، جناب اتنے خوش ہیں، چہرہ پر انوار سے خوشی ٹپک رہی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ربیہ، میں نے کہا لبیک صادق، آقا حاضر۔ فرمایا سل، مانگ، کر سوال، کیا چاہیے، کیا طلب، کیا چاہت، کیا خواہش، مانگ لے، موقع ہے میں تجھے لے کے دے دوں اپنے رب سے، مانگ۔ گولڈن چانس، سحری کا وقت، کائنات کا امام گارنٹی سے کہہ رہا سل، مانگ، مل جائے گا، مانگ۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے مؤدبانہ لہجے اور پیرائے میں کہا محبوب تھوڑا سا وقفہ دے دیں، آفر بہت بڑی ہے، سمجھ رہے نا، آفر بہت بڑی ہے، تھوڑا سوچ لینے دے۔ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹا اور میں نے سوچا کیا، مجھے پتا تھا اپنے گھر میں فاقے کا، مجھے پتا تھا گھر میں پیٹ پہ پتھر باندھنے کا، مجھے خبر تھی گھر میں کئی دن چولہا نہ جلنے کی، چاہتا تو باغ مانگ لیتا، فیکٹری مانگ لیتا، دنیا مانگ لیتا۔ ضمیر نے کہا ربیہ سودا اچھا کر، دنیا مانگے گا گھاٹے کا سودا ہے۔ کہا پھر آخرت مانگ، ویسے بھی تو معروف تھے آخرت میں، کان شاب ہمہ الآخرہ، فکر تو ہمیشہ آخرت کی تھی۔ کہا آخرت میں جنت مانگتا ہوں، جنت میں تو بہت لوگ جائیں گے، کیوں نہ کوئی اعلیٰ، اچھی، مثالی، عمدہ شے مانگوں۔ غور کرنا میرے لفظوں پہ، کیوں نہ اعلیٰ شے مانگوں۔ کہتے ہیں میرے ضمیر نے کہا ربیہ جنت بھی مانگ، جنت میں محبوب کا ساتھ بھی مانگ۔ میں نے کہا پیارے سوچ لیا ربیہ؟ جی محبوب سوچا۔ بولو سل، مانگو، حدیث کے لفظ۔ میں نے کہا پیارے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، پیارے جنت میں تیری رفاقت کا سوال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلیے ربیہ ٹھیک ہے، یا ایک حدیث کے لفظ ہے او غیر ذالک،
چل آتے ہوگی اور مانگ، سبحان اللہ، اور بولو اور مانگ لو۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا محبوب اگر جنت مل گئی، جنت میں آپ مل گئے، جنت مل گئی اور جنت میں آپ مل گئے، مجھے ساری کائنات مل گئی، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا۔ حضور آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر آئینی علی نفسک بکثرت السجود، ربیہ ذرا نفل لباس، سجدے پہ سجدہ، نوافل کثرت سے۔ یہاں بڑی ادب سے آپ دوستوں سے کہنا چاہوں گا ساڈا ہاتھ نفلہ والو تنگ ہے، ناراض نہیں ہونا۔ آ بھی جائیں گے، گھڑی دیکھیں گے، 3 منٹ باقی ہیں، ادھر کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ باندھ کے، ادھر کھڑے ہو جائیں گے، گپے ہانک لیں گے، وقت گزاریں گے۔ صحابی کو کیا آپ نے سبق دیا؟ آئینی علی نفسک بکثرت السجود، ربیہ سجدے پہ سجدے کر، نفلی نماز کثرت سے پڑھ تاکہ اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے۔ حضرات میں نے دوسری بات یہ کی ہے، آئیے ذرا اب میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کے اندر 3 وصف، 3 خوبیاں، 3 عادتیں آ جائیں، صحیح حدیث صحیح عین کی فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے میں یہ 3 چیزیں آ جائیں گی اسے ایمان کی حلاوت، تراوت، ذائقہ، مٹھاس، نور اور سرور میسر آ جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آئیے سماعت فرمائیے حدیث کی زبان میں۔ سرور کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یقول اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات اسے اللہ اور رسول سے محبت ساری دنیا سے بڑھ کر ہو۔ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، ذرا نتیجے پہ آنا ہے، بات کو سمجھنا ہے، سیرت النبی کا سبق لے کے جانا ہے۔ کیا چیز؟ اللہ رسول سے محبت ساری دنیا سے بڑھ کر ہو۔ دوسری شے ان یحب المرء، کسی سے محبت کرے الا للہ، ان یحب الا للہ، کسی سے محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ مجھے محبت ان کی خوبیوں سے ہے، مجھے محبت ان سے تعلق کی بنیاد پر ہے، مجھے محبت اس کی کاروباری پارٹنرشپ پہ ہے، مجھے محبت رفیق سفر ہونے سے ہے، مجھے محبت اس کی عادات سے ہے۔ کہا نہیں، محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، اور حدیث کے لفظوں سے بتا بھی دو مجھے تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ان یکرہ ان یعود فی الکفر، اسے کفر میں پلٹنا جانا ایسے مشکل ہو جیسے ان یقذف فی النار، آگ میں گرنا مشکل، آگ میں جانا مشکل ہے، اس طرح اسلام سے، سنت سے کٹنا ہٹنا ایسے ہی مشکل نظر آئے۔ حضرات یہاں کہنا چاہوں گا اسے کفر کی رسم و رواج سے، کفر کی رسم و رواج سے، کفر کی تہذیب سے، کفر کی ثقافت سے اتنی ہی نفرت ہو جتنی آگ میں جانے سے نفرت ہوتی ہے۔ آگ میں کوئی بندہ جاتا ہے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، پتہ جل جائے گا۔ کہا جس طرح آگ میں گرنا مشکل ہو ایسے ہی سنت سے ہٹنا، نبی کی محبت سے کٹنا، توحید کے نور سے ہٹنا ایسے ہی مشکل ہو، اور کفر کی ثقافت یلغار آئی ہو، لوگ دھڑا دھڑ اس کے پیچھے جائیں، یہ کفر کے رسم و رواج سے، کفر کی ثقافت سے، کفر کی تہذیب سے اس طرح نفرت کرے جس طرح آگ میں جانے سے نفرت کرتا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وجد حلاوت الایمان، آئیے اس نتیجے میں فائدہ کیا ہوگا؟ اسے حلاوت ایمانی آئے گی۔ باشعور اور غیور مسلمانوں، رات کا سما ہے، اللہ اپنا فضل فرما کے میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، دل کی تختی ذرا صاف رکھے،
دل کی دنیا آباد رکھیں. میرا مولا کرم فرمائے دل کھول کے رکھے. ذرا غور کیجئے, توجہ کیجئے. کیا کرنا؟ حلاوت ایمانی وہ نعمت ہے. اگر اللہ عطا کر دے ایمان کی مٹھاس, ایمان کی لذت, ایمان کا ذائقہ, اللہ ہمارے مقدر میں فرمائے, یہ مل جائے نا, پھر نماز پڑھنے کا سرور آئے گا. پھر سردی میں وضو کرنا آسان ہو جائے گا. پھر رات کو بستر چھوڑ کے مصلی پہ آنا آسان ہو جائے گا. حلاوت ایمانی مل جائے, ایمان کا ذائقہ مل جائے, ایمان کی چاشنی مل جائے, ایمان کا نور مل جائے, تو رب کی راہ میں گردن کٹانا آسان ہو جائے گا. حضرات ذی وقار, آئی ہے بات تو عرض کیے دیتا ہوں. ماشاء اللہ آپ سب نمازی ہیں, کسی میں ڈیل ہے تو مولا پکا نمازی بنا دے. اگلی دعا بڑی اہم کرنی ہے, مولا ہمیں نماز بھی پیارے محبوب کی محبت میں حضور جیسی عطا کر دے. اللہ پھر نماز میں اپنے ایمان کا ذائقہ بھی نصیب فرما دے. اگر وہ ہو جائے تو تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلے کی کرنا ہے؟ طہارت, وضو. وہی گل ہے نا, وضو پتہ کیا شے؟ بظاہر تو ہم جانتے ہیں, مگر میں ایک پیرائے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایمان ہے مومن کا, نماز مومن کی معراج ہے. ٹھیک ہے, نماز یناجی ربہ, رب سے ملاقات ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کسی بڑے بندے سے آپ ٹائم لے لیں. ہمارے ہاں بڑے یہی ہوتے ہیں, چلو ایس ایچ او لے لو, بہت بڑے نہیں جانا تو ڈی پی او سے مل لیں, کسی منسٹر, چیف منسٹر سے مل لیں. اس کی کچھ آداب ہوتے ہیں, حاضر دماغ بندہ ہوتا ہے. ایمان ہے میرا کہ نماز رب بلاتا ہے, بندہ اس کے در پہ آتا ہے. رب سے بندہ باتیں کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, حاجات کرتا ہے. تو یہ وضو پتہ کیا ہے؟ اس نماز کے لیے میک اپ ہے. میں اب عرض کر دیتا ہوں, ہاتھ دھوئے کلی کی, تاکہ میں نے رب سے باتیں کرنی ہے, منہ گندا نہ رہ جائے. ناک میں پانی چڑھا کے جھاڑا کہ رب کی رحمتوں کی خوشبوؤں کو سونگھنا ہے, خالی نہ رہ جاؤں. پھر منہ کو دھویا, حشاش بشاش رہوں, کہیں نیند نہ آ جائے. ہاتھ دھوئے اور پھر مسح کیا. مسح کیا ہے؟ مسنون اور افضل ترین, اول ترین جو افضل طریقہ ہے, یہاں سے ہاتھوں کو گدی تک, کھتی تک, پیچھے تک لے جانا, یہاں سے پھر واپس لے آنا. شہادت کی انگلی کو کانوں میں ڈال دینا, جو قدرتی رستے بنے ان میں گھمانا, اور کانوں کے اوپر سے اللہ کا دیا ہوا یہ بلڈوزر پھیر دینا, انگوٹھا. یہ مسئلہ بظاہر تو کوئی بڑی بات نہیں, مگر پوچھو مجھ سے, بہت بڑی بات کر گیا بندہ, بہت بڑی بات کر گیا. اللہ تیرے پاس آیا ہوں, منہ سر بنا کے آیا ہوں, اگر تیری رضا میرا سر سامنے سے لینے میں ہے تو سر حاضر. مولا تو میری گردن پیچھے سے چاہتا ہے تو گردن حاضر. کانوں میں انگلیاں ڈال کے کہتا ہے کانوں سے سنا, دماغ میں بٹھایا. ایسے نہیں میں نے کہا. پاؤں دھوئے پاک گھر میں آنے کے لیے, اور وضو کے بعد کہتا کیا ہے, دعا کیا مانگتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول. اللہ منہ سر بنایا اور یقین اور اقرار کر رہا ہوں, گواہی دیتے ہوئے تو الہ, تو مالک, تو خدا, مولا, تو ہی قادر, تو ہی قدیر, تو ہی داتا, تو ہی گنج بخش, تو ہی روزی دینے والا, تو ہی بیٹے دینے والا, تو ہی بیٹیاں دینے والا, تو ہی عزتیں دینے والا, تو ہی مال دینے والا, تو ہی رزق دینے والا. اور پھر کیا کرتا ہے؟ ساتھ ایک دعا اور بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی آتی ہے نا, اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین.
اللہ زاری زاری میں نے دھو لیا اندر تو دھو دے، ظاہری زاری صفائی میں نے کر لی باطن کی تو کر دے۔ اب چلا مسجد میں تو مسجد جاتے ہوئے کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے جی؟ دایاں سجا، دونوں ترجمے آ جائے ذرا۔ یہاں کو دعا بھی مانگنی ہے جی، چلو چھوٹی جی نہیں کہوں دی، کیڑی دعا مانگنی ہے؟ ہائے ہائے غور کر ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مولا تو نے کرم فرمائی دیا، بلائی لیا تو رحمت کے سارے دروازے کھول دے۔ ابواب جمع باب کی، مولا اگر بلایا، کرم فرمایا، مہربانی کی ہے، اب میرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دے۔ اب چلا گیا نماز کے لیے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز شروع کرتے وقت کیسے کرنی ہے؟ جدہ ترا پایا ساری قوم نے رفع الیدین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو۔ ایک کوئی ہو جا مثلاً جو لڑن ڈرن والا ہے، ہاتھ کھڑے کیے۔ یہاں میں ایک اور لہجے سے کہنا چاہوں گا، کمال عاجزی کا انداز ہے بندے، اگر تو سوچ لے کبھی تو نگاہ کہاں رکھنی ہے بھلا؟ دھیان کتنے رکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پہ، تصور کی دنیا میں جا۔ فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے، گن اس کے ہاتھ میں ہے، کوٹ ورڈ ہوتے ہیں، نیا بندہ آیا کہتا رک بھائی کون ہو؟ اگر اپنا نہیں کوٹ ورڈ نہیں جانتا کہتا ہینڈز اپ، رفع یدین کر لو اگر بچنا تھا۔ ہینڈز کے میں نے دونوں ہاتھ اپ میں نے اٹھانا، یعنی ہینڈز اپ ہو جا، ہاتھ کھڑے کر لا، وہ ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے، عاجزی مان لیتا ہے۔ سرنڈر، کیپچرڈ، گرفتار۔ کمال ہے یہ بندہ از خود ہینڈز اپ ہوا رب کے دربار میں، کیپچرڈ ہوا، گرفتار ہو کے ہتھ کڑی لگا لی، اور اب یہ وہ پکڑا گیا ہے، گرفتار ہوا ہے، وہ جج کے پاس جاتا ہے وکیل لے کر۔ عجیب ہے یہ مجرم، عجیب ہے یہ ملزم، یہ وکیل نہیں کرتا، یہ اپیل کرتا ہے۔ یہ وکیل نہیں کرتا، یہ اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ پاپی ہوں، گناہ گار ہوں، تو نے بلایا ہے، بندہ آیا ہے، مہربانی کر دے، جتنا مشرق سے مغرب کو دور کیا مولا اتنا مجھ کو میرے گناہوں سے دور کر دے۔ آئیے حضرات، یہ میں نے کہا رفع الیدین، ہاتھ اٹھائے، بڑی عاجزی اور کمال یہ ہے، نظر سجدے کی جگہ پہ، سوچ یہ ہے، دھیان کرنا، سوچ یہ ہے مولا من آنم ہمیں دانم، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ یہ جگہ سامنے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرا اصلہ تو مٹی ہے، میرا اصلہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب حضرات بندہ رب کے حضور دعائیں اور مناجات مانگتا ہے۔ یہ سب ایک بات آئی، میں ادھر کو چلا آیا۔ آئیے عرض کر رہا تھا وجد حلاوت الایمان، بات یاد ہے میری؟ اگر ایمان کا ذائقہ، ایمان کا سرور آ جائے تو پھر نماز کا بھی سرور آ جائے گا جب نماز سمجھ کر پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے سپر پاور کے بادشاہوں کے نام، جیسے اب یہ سپر پاور کا ہے اور نما کیا گیا جو بائیڈن، پہلے کلنٹن، پھر کچھ اور، پہلے 2 سپر پاوریں تھی، اب ایک، آہستہ آہستہ چائنا آ رہا مقابلے میں۔ سپر پاور بادشاہوں کے نام حضور نے خط لکھا، لمبا چوڑا نہیں، مختصر سا پیغام۔ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور شاہ ہرکل کے نام ہے اسلم تسلم۔ اے سپر پاور روم کے بادشاہ، کلمہ پڑھ لے اگر بچنا تھے، اسلم تسلم۔ سپر پاور کا بادشاہ تھا، گھوم گیا، چکرا گیا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی،
ہل گیا. اس نے کہا اگر مکے کے علاقے سے عرب سے کوئی بندہ آئے تو مجھے بتلاؤ، میں اس ہستی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ کرنا چاہتا ہوں. مکے کا عام آدمی سپر پاور کے بادشاہ کو دھمکی دے رہا ہے، اگر بچنا تو کلمہ پڑھ لو، بچنا تو میرے پیچھے آ جاؤ، بچنا تو کلمہ پڑھ لو. کسی نے بتایا جناب ایک وفد آیا تاجروں کا، اور ان کا سربراہ بڑا اصلی نسلی بندہ ہے، یہ عام لفظ بول رہا ہوں، خاندانی بندہ ہے، سردار ابو سفیان اس کا نام ہے. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس نے کہا بلایا جائے دربار میں. سردار ابو سفیان دربار میں آئے، ذرا ایمان تازہ کرنا اس حدیث کو سن کے. اس نے چند سوال کیے، میری تقریر ادھر چلی جائے گی، اپنے متعلقہ ایک سوال بتاتا ہوں، دو کہہ دیتا ہوں. پہلی بات پوچھی ابو سفیان جانتے ہو محمد، مرضی تہاڈی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیسا ہے، کیا اس کا بایو ڈاٹا ہے ہماری بولی میں، خاندان اس کا کیسا ہے؟ پہلا سوال. ابو سفیان کہتے ہیں دشمنی تو میری تھی، مگر شاہ ہرکل نے کہا ابو سفیان مجھے پتا چلا تو خاندانی آدمی ہے، سردار ہے، خاندانی بندہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، مجھے امید ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، پیر بن لے پہلے انہیں. کہا کیسا خاندان؟ کہنے لگا فینا ذو نسب، ہم میں اونچے خاندان کا آدمی ہے. سبحان اللہ. دوسرے سوالوں کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا، وعدہ کر لے، معاہدہ کر لے تو کیسا ہے؟ کہتا یہاں میں نے تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی کہ جناب اب تک تو وعدے پہ پورا اترتا ہے، اب نیا نیا ایک معاہدہ ہوا، دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے، بس اتنی ڈنڈی ماری، زیادہ نہیں. تیسرا سوال سنیے جو میرے متعلقہ ہے، حلاوت الایمان. کہا حل یرتد احد سختۃ لدینہ، کوئی اس کی پارٹی چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، نبی سے ناراض ہو کر چلا گیا ہو، جماعت چھوڑ گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، کوئی مثال تیرے پاس ہے میرے اللہ؟ بہت بڑا سوال تھا. حل یرتد احد، کوئی یہ ایک مثال؟ ابو سفیان کہتے ہیں دشمنی تو تھی مگر سچ بولنے پہ مجبور تھا، خاندان پہ بٹا لگنے کا شک تھا. میں نے کہا شاہ ہرکل کیا پوچھتے ہو؟ تو کہتا چھوڑ گیا جماعت، اس کے ساتھی غرابا، اس کے ساتھی غلام، اس کے ساتھی غریب زیادہ ہے. اے شاہ ہرکل ہم نے اس کے ساتھیوں کو پکڑا، صحابہ کو پکڑا، پانی کو گرم کیا، ابالے دیے، اتنا گرم کیا آگ بنا دیا، اور صحابی کو پکڑ کر اوپر انڈیل دیا. اس کے وجود کی چمڑی تو ادھڑ گئی، سینے سے ایمان نہیں نکل سکا. کہا شاہ ہرکل ہم نے کوئلے جمع کیے، اس نبی کے غلام، غریب غلام کو ہم نے اس پہ لٹایا، سینے پہ بھاری پتھر رکھا، ہاتھ باندھے پاؤں باندھے، نوجوان کھڑے کیے، ہلنے نہ پائے. شاہ ہرکل اس کے وجود کی چربی سے کوئلے تو بجھ گئے، اس کے سینے سے ایمان کا نور نہیں بجھ سکا. پڑھا لکھا بندہ تھا. کہنے لگا ابو سفیان اگر تو سچا، اور مجھے یقین ہے تو سچا ہے، تو سن لے کذالک الایمان، کذالک الایمان، ایمان کی پہچان یہ ہے، بشاشتہ القلوب لا یسخط احد، جب یہ دل میں رچ جائے کلمہ لواں وچ رچ گیا جمیں دودھ وچ کھنڈ ملا، پھر یہ نہیں نکلتا. بوٹیاں کر دو، ٹکڑے کر دو. شاہ ہرکل کہہ رہا ہے سپر پاور کا بادشاہ، ایمان کی پہچان ہی یہ ہے، پھر یہ نہیں نکلتا. جس دل میں آ کے بس جائے، مولا ہمارے دلوں کی دنیا کو ایمان سے منور فرما دے. حضرات ذی وقار، بڑا موضوع لمبا پلٹ کے میں ایک آخری سے پہ آنا چاہ رہا ہوں، سنیے توجہ فرمائیے کیا کہنا چاہتا ہوں.
شاہ ہرکل کے دوسرے لفظ کہا ابو سفیان اگر تو سچا ہے تو کھڑا ہو گیا کرسی سے. کہنے لگا وہ وقت دور نہیں جب محمد کے غلاموں کا زمین پہ قبضہ ہو جائے گا. میرا علم کہتا ہے کہ جو سچا نبی جس کے پیروکار صحابہ اتنے سچے، پانی انڈیلا چمڑی ادھر گئی، کوئلوں پہ رکھا چربی پگھل گئی اور رسیاں باندھ کر مکے کے بازاروں میں گھسیٹا بلال حبشی کو، مگر احد احد کے ترانے بند نہیں ہو سکے. حضرات انہیں سولی کے تختوں پہ لٹکایا مگر ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کمزوری دکھائی نہیں دی. حضرات ذی وقار میں آخری اس کی گزارش کر کے اپنے پیغام کی طرف آنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے حب رسول. باقی سا انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی آئندہ پروگرام میں. آج اتنا ہی کافی سمجھے جو 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں. ایک کہوں گا آگے، محبت کا جب ٹکراؤ ہو جائے ایمان کیا ہے، اور سنیے محبت در حقیقت ہوتی ہے حضور کی اطاعت پہ مجبور کر دے. آئیے ایک روایت سنیے، یہ بھی امام مسند احمد میں ہے اور 2 طرح سے روایتیں آ کے یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے. کہتے ہیں سرور کائنات علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، دور سے ایک سواری سر پٹ دوڑی آ رہی ہے، اونٹ پہ ایک بندہ تیز آ رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ بندہ مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے. دنیا کے لیے اتنی سواری دوڑانے کی کسی کو ضرورت نہ تھی. قریب آیا تو بات ٹھیک نکلی. اس نے کہا حضور عربی بندہ ہوں، دیہاتی بندہ ہوں، آپ کا سن کے دور سے آیا ہوں، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے ارکان خمسہ، اللہ کی توحید کی گواہی، میری رسالت کی گواہی، فرض نماز، فرض زکوٰۃ اور حج کا بتایا. اس نے سنا اور سن کے کہنے لگا، ایک روایت تھا وہ عربی آنے کی، ایک یہ دوسری روایت مسند احمد کی. کہنے لگا پیارے یہ باتیں میں نے سینے میں بٹھا لی ہیں، میں وعدہ کر کے جاتا ہوں جو آپ نے مجھے بتایا ہے، یہ میرا منہج سمجھے ذرا، جو آپ نے بتایا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. من وان پورے کے پورے لفظ میں اپنی قوم کو جا کے بتاتا ہوں، اجازت بخشیے. یہ اپنی سواری کی طرف چلا اور حضور نے فرمایا صحابہ من سرہ منکم ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. صحابیوں جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس بندے کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے. ابھی عمل اس نے کوئی نہیں کیا، سواری پہ سوار ہوا، سواری کا پاؤں اکھڑ گیا، بیلنس خراب ہوا، نیچے گرا، منکا ٹوٹا، فوت ہو گیا. آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کیا کچھ نہیں، لے بہت کچھ گیا ہے. بات سمجھے میری؟ کیا کچھ نہیں، لے بہت کچھ گیا ہے. غسل دینے کے بعد حضور اپنا چہرہ پر انوار اس کے منہ کے قریب کرتے ہیں، اچانک پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ نیچے کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. صحابہ نے تعجب کیا، خیر ہو؟ آپ نے فرمایا صحابہ کیا پوچھتے ہو؟ کیا پوچھتے ہو اس بندے کے مقدر کا جس نے عزم کیا کہ محمد علیہ السلام کی بات میں کمی کوتاہی نہیں ہونے دوں گا، محبت کے تقاضے پورے کر دوں گا. اور میں جب نیچے ہو کر اس سے پیار کرنے لگا، آسمان سے فرشتے جنت سے پانی لے کے آئے اور اسے پلا رہے تھے. اور مجھے احساس ہوا یہ لمبا سفر کر کے آیا، پیاسا بھی تھا اور بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا اور بھوکا بھی تھا. اللہ نے جنت سے فوت ہونے کے فوراً بعد اس کے پانی کا بندوبست بھی کر دیا اور اس کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا. حضرات ذی وقار، ہم لوگ ایک پروپیگنڈا آج دنیا میں بڑے معذرت سے سادہ باتوں کا قائل ہوں، علی وجہ البصیرت اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پروپیگنڈے کی دنیا سے نکلیے. اللہ کا شکر ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر اہل الحدیث ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں لوگوں، میں نے جو چند معروضات پیش کی اس روشنی میں دیکھیے
کوئی دنیا کی ہستی ایسی نہیں ہے بڑے سے بڑا اونچے سے اونچا، وہ امام ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، کتنا بڑا ہو، جس کے متعلق رب کہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کی اطاعت میری اطاعت، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھ پہ کرم فرمایا، شرح صدر نصیب فرمایا، میں نے جانچا سب کو، پرکھا سب کو، دیکھا سب کو، کونین کا رب گواہ، اللہ تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہم نے احترام سب کا کیا، ہم نے سب کو ماتھے پہ بٹھایا، سر پہ بٹھایا، کونین کا رب گواہ۔ اہل الحدیث وہ ہوتا ہے جو ائمہ فقہا کا بے پناہ ادب اور احترام کرے، اور میں اہل حدیث علماء کا کفش بردار اور گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، کونین کا رب گواہ۔ ہم احترام سب کا کرتے ہیں، مگر ایک نعرہ اکثر دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی دے کے جانا چاہتا ہوں، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا۔ احترام سبھی کا، اگر کہہ لو نکتے حرج کو نہیں، احترام سبھی کا، یہ مجبوری ہے۔ مجھے ایسا اور کوئی نظر نہیں آیا، کوئی کائنات میں اور ایسا ہے نہیں، بڑے سے بڑا امام میرے محبوب کا غلام، میں غلاموں کا احترام کرتا ہوں، اماموں کا ادب کرتا ہوں۔ مگر سنیے اور سر دھنیے، اہل الحدیث وہ ہے جس نے بڑوں کو بڑا مانا، مگر علی وجہ البصیرت، حضور کی محبت میں فنا ہو کر، حضور کی محبت کو انگ انگ میں رچا بسا کر اس نقطے پہ پہنچا، مولا سارا جہان چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے، میں نبی کی سنت اور حدیث نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی وہابی کہے اس کی مرضی، کوئی نجدی کہے اس کی مرضی، کوئی گستاخ کہے اس کی مرضی، میں سارے تانے ملامتیں برداشت کر لوں گا، کیوں میں اس نبی کا غلام ہوں جس نے فرمایا تھا لوگوں پتھر مارو برداشت کروں گا، تیر مارو برداشت کروں گا، کانٹے بچھاؤ برداشت کروں گا، اجڑی کمر پہ پھینکو برداشت کروں گا، گلوے اطہر میں کپڑا ڈالو برداشت کروں گا، ساحر کہہ لو برداشت کروں گا، کاہن کہہ لو برداشت کروں گا، مزمم کہہ لو برداشت کروں گا، گھر سے نکال دو برداشت کروں گا، دھکے دے دو برداشت کروں گا، گھر سے بے گھر کر دو برداشت کروں گا، دیش سے نکل کر مدینے جانے پہ مجبور کر دو برداشت کروں گا، مگر لوگوں رب سے ہٹ کر سنت سے کٹ کر تمہارا جہنم میں جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں وہی میسج، وہی پیغام اپنی امت اور قوم کو دینا چاہتا ہوں، نجدی کہو برداشت کروں گا، وہابی کہو برداشت کروں گا، گستاخ کہو برداشت کروں گا، کائنات کا رب گواہ، قبر میں کوئی اور کسی کا سوال نہیں ہوگا، اور حشر کا دن مشکل ترین دن، جہاں انبیاء بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ اللہ آج تو اپنی جان کی پڑی ہوئی یا کسی کے پاس کہاں جائیں، لوگوں جاؤ پوری دنیا کا چکر لگاؤ، لوگوں جاؤ پوری دنیا کا چکر لگاؤ، حشر کے میدان میں بھی کوئی نہیں نظر آئے گا، انبیاء بھی کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جاؤ محمد علیہ السلام کے پاس، آپ سجدے میں گر جائیں گے، شفاعت کا موقع آئے گا۔ حضرات میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، مولا تیری مہربانی ہم پہ، تیرا کرم، تو نے فضل فرمایا، حضور کی محبت کو ہمارے دل میں بسایا، ہم نے حضور کو دل میں بٹھایا، کونین کا رب گواہ، آقا کی سنت سے کٹنا موت ہے، حضور کی حدیث سے ہٹنا موت ہے، برداشت نہیں ہے، ہر تانا قابل برداشت ہے۔ لوگوں نے
حدیث کو سنا، بڑوں کی بات کے پیچھے حدیث کو چھوڑا. میں تفصیل میں نہیں جاتا. بڑوں کی بات کے پیچھے حدیث کو چھوڑا. میرے بڑے نے یہ کہا، ہم نے بڑوں کو بڑا مانا. لفظ میرے سننا، بڑوں کو بڑا مانا. کہا لوگوں سارے بڑے میں تو آمنہ کے در یتیم کے غلام کے ذرے پہ قربان کر دوں. سارے بڑے حضور کے غلام کے جوڑا اطہر پہ قربان کر دوں. اس لیے میری مجبوری ہے، کسی کا ہو رہے کوئی محمد کے ہو رہیں گے ہم، کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم. حضرات، آخر پہ احباب کے علم میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے صوبہ بھر میں ڈویژنل کانفرنسوں کا آغاز کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ایسے موقع پہ ہم کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے، اور سچی بات ہے میں 2 دن سے کسی جلسے پہ بھی نہیں جا سکا. طبیعت اتنی میری خراب ہو گئی تھی. آج میں اللہ سے دعائیں مانگ کے آیا کہ بڑی دیر کے بعد یہاں آیا ہوں، یا اللہ کچھ توفیق دینا. اللہ کا فضل ہوا، اس نے مہربانی فرمائی، چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دی. حضرات ذی وقار، اس لیے ہم نکلے. 2 باتیں ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک تو مسئلہ ہے ختم نبوت کا اور حضور کی حرمت کا. یاد رکھیں، میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بیوی، میرے بچے، میرے بڑے، میرے چھوٹے، سارے کے سارے آمنہ کے در یتیم کے جوڑے اطہر پہ قربان. یہ زندگی ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں. ہم زندہ بھی رہیں، حضور کی حرمت پہ آ جائیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے. ہم زندہ رہیں اور حضور کی ختم نبوت جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اور یہاں فخریہ اور شکریہ انداز میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں، الحمدللہ ختم نبوت کے اصل پہرے دار اہل حدیث ہیں. اس لیے ہم نے حضور کو خاتم النبیین ذات کے اعتبار سے بھی ماننا اور بات کے اعتبار سے بھی ماننا. حرمت رسول پر ٹھہری بچے خرابہ کرتا کڑاکا پاتا. میں پہلی گل نعرے تے چلدا نہیں تے جی نعرہ مارنا پہ جائے تے پھر فتویاں چوں تقویاں چوں نکل کے اس وقت دنیا آپ کو واچ کر رہی ہے. لائے بٹیرے جگہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. پھر یہ انداز مناسب نہیں. پھر کم از کم ایک دے زور رہا پورا جواب مردہ وانگو دینا چاہیے. اللہ نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل حدیث. بس حضرات، ختم نبوت اور حرمت رسول. اور دوسرا مسئلہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ 2-3 سالوں سے جس طرح بے باکی کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ اصحاب رسول پہ زبانیں کھلی، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. یا شاید میڈیا تیز ہو گیا. یہ بھی سن لیں، صحابہ وحی کے گواہ ہیں. صحابہ ایمان کا ہمارا وہ ذریعہ ہے. ما انا علیہ اليوم و صحابی. حضور نے فرمایا جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ معیار حق ہے. اور یہ لفظ سن لو، قرآن کی تفسیر اور تعبیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک حضور کی سیرت طیبہ کو نہ ڈالا جائے. اور حضور کی سیرت طیبہ کی تفسیر اور تعبیر مکمل نہیں ہوتی جب تک صحابہ رسول کی سیرت کو شامل نہ کیا جائے. اس لیے اصحاب رسول ہمارا ایمان ہے. یہ دیس میرے آبا نے بنایا، گردنوں کا خون دیا. اور میں بڑی معذرت سے جذباتی نہیں کر رہا ماحول کو، مگر حالات ضرور بنانا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل کھڑے ہوں. ہم نہیں چاہتے وطن عزیز مشکل کا شکار ہو. آئینی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں قانون کا. پنجاب اسمبلی نے صحابہ پہ قانون بنایا تھا جو گورنر کی ٹیبل پہ پڑا رہا.
وہ بل کسی بل میں چلا گیا، دوبارہ واپس آیا، ہم انشاءاللہ قوم کو جگائیں گے، تو ہی جاگو گے؟ ہون ذرا مردہ وانگو میرے نہ بولو ذرا، جاگو گے؟ میرے لیے نہیں، آمنہ کے در یتیم کے لیے جاگو گے؟ میرے لیے نہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے جاگو گے؟ میرے لیے نہیں، حرمت رسول کے لیے جاگو گے؟ میرے لیے نہیں، آمنہ کے در یتیم کے غلاموں کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے۔ اور ہم یہ قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور کہنا چاہتا ہوں، قانون حرکت میں رہے تو خون ٹھکانے رہتا ہے۔ فکرہ میرا نوٹ کرنا ہے، قانون حرکت میں رہے تو خون ٹھکانے رہتا ہے۔ قانون چھپ جائے یا قانون چپ ہو جائے یا قانون مٹ جائے تو خون حرکت میں آتا ہے، جو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میں خون کو حرکت نہیں دینا چاہتا، قانون کو حرکت دینا چاہتا ہوں، قوم اپنی کو جگانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں، اور اول مرحلے میں ہر ایم پی اے کے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ کرو گے کہ لاؤ بل ناموس صحابہ کا، لاؤ بل ناموس صحابہ کا؟ پھر ضرورت پڑی تو پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، جائیں گے؟ لڑائی کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، قانون تک رسائی کے لیے۔ فکرہ میرا سن رہے؟ لڑائی کے لیے نہیں، قانون تک رسائی کے لیے ہم اولاً جمہوری آئینی قانونی راستہ پورا کریں گے۔ مگر یہ سن لو، پھر یہ محمدی غلاموں کو چوڑیاں پہن کر بھی زندہ رہنے کا سبق نہیں دے سکتے۔ معذرت، پھر معذرت۔ ملک جان سے پیارا ہے، ملک یہ جان سے پیارا ہے، مگر سن لو، ایمان اس جان سے بھی پیارا ہے۔ ایمان بنیادی شے ہے۔ اس لیے میں آج کی اس مجلس میں حاضری دے کے مسرت بھی محسوس کر رہا ہوں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ اور یہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور منتظمین موڑ کھنڈا، ان کے لیے بھی میں دعائیہ کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ آپ نے انتہائی پاکیزہ، مقدس، خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا، میرے مولا نے توفیق دی۔ میں چونکہ کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، بس ایسے رڑکی رڑکی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہتا ہوں، اس کی توفیق سے چند باتیں میں نے عرض کی۔ اللہ ان کو مؤثر بنا کر آپ کے سینوں تک اتار دے، اور اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی تراوت اور حلاوت نصیب فرما دے۔ اللہ سرور کائنات علیہ السلام کی والہانہ محبت نصیب کر دے۔ اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کا وافر خزانہ عطا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔